بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق میں ہم ساتویں پارے کا مختصر خلاصہ جانیں گے۔ اس پارے میں دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ سورہ مائدہ کا بقیہ حصہ، دوسرا سورہ انعام ابتدائی حصہ۔ پہلا حصہ سورہ مائدہ کے باقی حصے میں 3 باتیں ہیں۔ نمبر 1 حبشہ کے انصاری کی تعریف، نمبر 2 قیامت اور تذکرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حبشہ کے انصاری کی تعریف۔ جب ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جاتی تو اسے سن کر ان کی آنکھیں آنسوں سے تر ہو جاتی ہیں۔ حلال و حرام کے چند مسائل۔ ہر چیز خود سے حلال یا حرام نہ بناؤ۔ لغو قسم پر مواخذہ نہیں، البتہ یمین غموس پر کفارہ ہے، یعنی 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلانا، یا انہیں پہننے کے لیے کپڑے دینا، یا ایک غلام آزاد کرانا، اور ان تینوں کے نہ کر سکنے کی صورت میں 3 دن روزے رکھنا۔ شراب، جوا، بت اور پانسا حرام ہے۔ حالت احرام میں محرم تیری کا شکار کر سکتے ہیں، خشکی کا نہیں۔ حرم میں داخل ہونے والے کے لیے امن ہے۔ 4 قسم کے جانور مشرکین نے حرام کر رکھے تھے۔ نمبر 1 بحرہ، نمبر 2 سائبہ، نمبر 3 وسیلہ، نمبر 4 حام۔ قیامت اور تذکرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ قیامت کے دن حضرات انبیاء کرام علیہ السلام سے پوچھا جائے گا کہ جب تم نے ہمارا پیغام پہنچایا تو تمہیں کیا جواب دیا گیا؟ اسی سوال و جواب کے تناظر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ اپنے احسانات گنوائیں گے۔ ان احسانات میں مائدہ والا قصہ بھی ہے کہ حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے کہو ہم پر ایسے دسترخوان اتارے جس میں کھانے پینے کی آسمانی نعمتیں ہوں۔ چنانچہ دسترخوان اتارا گیا۔ ان احسانات کو گنوا کر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، اے عیسیٰ، کیا تم نے ان سے کہا تھا کہ تجھے اور تیری ماں کو معبود مانے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کریں گے، تو پاک ہے، میں تو ان سے تیری عبادت کا کہا تھا، الی آخر۔ دوسرا حصہ سورہ انعام کا جو ابتدائی حصہ اس پارے میں ہے، اس میں 3 باتیں ہیں۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 قیامت۔ نمبر 1 توحید۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور عظمت و کبریائی خوب بیان ہوئی ہے۔ نمبر 2 رسالت۔ نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ نے 18 انبیاء کرام کا تذکرہ فرمایا ہے۔ نمبر 1 حضرت ابراہیم علیہ السلام، نمبر 2 حضرت اسحاق علیہ السلام، نمبر 3 حضرت یعقوب علیہ السلام، نمبر 4 حضرت نوح علیہ السلام، نمبر 5 حضرت داؤد علیہ السلام، نمبر 6 حضرت سلیمان علیہ السلام، نمبر 7 حضرت ایوب علیہ السلام، نمبر 8 حضرت یوسف علیہ السلام، نمبر 9 حضرت موسیٰ علیہ السلام، نمبر 10 حضرت ہارون علیہ السلام، نمبر 11 حضرت زکریا علیہ السلام، نمبر 12 حضرت یحییٰ علیہ السلام، نمبر 13 حضرت عیسیٰ علیہ السلام، نمبر 14 حضرت الیاس علیہ السلام، نمبر 15 حضرت اسماعیل علیہ السلام، نمبر 16 حضرت یوسیٰ علیہ السلام، نمبر 17 حضرت یونس علیہ السلام، نمبر 18 حضرت لوط علیہ السلام۔ نمبر 3 قیامت۔ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کا جمع کرے گا۔ یہ قرآن کی آیت کا حوالہ ہے۔ قرآن کی آیت کا حوالہ ہے، روز قیامت کسی انسان سے عذاب کا ٹلنا اس پر اللہ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ حوالہ قرآن کی آیات
روز قیامت مشرکین سے مطالبہ کیا جائے گا کہ کہاں ہیں تمہارے شرکاء۔ حوالہ ہے قرآن آیت نمبر 22 اس روز جہنمی تمنا کریں گے کہ کاش انہیں دنیا میں لٹا دیا جائے تاکہ وہ اللہ رب العزت کی آیات کو نہ جھٹلائیں اور ایمان والے بن جائیں۔ حوالہ قرآن آیات 28 دنیا کی زندگی تو کھیل اور مشغلہ ہے، آخرت کی زندگی تو در جہاں بہتر ہے۔ آیت نمبر 32 میں یہ حوالہ دیا۔ دوستو اگر یہ میری کاوش آپ کو اچھی لگے تو اس کے لیے آپ پلیز میری ویڈیو کو دیکھیں، دوسروں کو شیئر کریں، صدقہ جاریہ۔ اور اگر اس میں کچھ غلطی خطائی ہو تو کمی بیشی ہو تو پلیز معاف کیجیے اور کمنٹس میں بتا دیجیے کہ اگر میں کچھ اس میں بہتری لا سکتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی خود بھی پڑھیں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ اجمعین۔ اللہ پاک اس ماہ مبارک میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے پوری امت کی بخشش فرمائے اور ہم سب کو قرآن کو سمجھ کر قرآن پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالی ہم سب کی تمام کوششیں قبول و منظور فرمائے۔ آمین۔ دعا میں یاد رکھیں۔